فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة۔ تو اسم کی تعریف یہ ہے کہ کلمتن یہ ایسا کلمہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ اور تینوں زمانے سے میرا مراد کیا ہے؟ الماضی والحال والاستقبال ہے۔ کرجل وعلم، رجل ہے اور علم ہے، وعلامتہ، اور اس کی علامت، اسم کی علامت کیا ہے؟ صحت الاخبار عنہ، کہ اسے آپ خبر دے سکتے ہیں۔ نحو زید قائم، زید سے اپنے خبر دی کہ زید کھڑا ہے۔ والاضافت، اور اس کے ساتھ اضافت ہے، تو اس میں یعنی یہ مضاف بن سکتا ہے۔ ودخول لام تعریف، اور اس پر لام تعریف داخل ہوتا ہے۔ کالرجل، جس طرح الف لام میں۔ والجر والتنوین، اور جر تنوین جو ہے دخول اس میں اس پر داخل، یہ لحوق، اس کے لیے لحوق ہے، دخول نہیں۔ ولحوق الجر والتنوین اس لیے کہ یہ آخر میں ہے، یہ شروع میں داخل نہیں ہوتا، اور تنوین بھی آخر میں آتی ہے۔ نحو بزید، یہ دونوں کی با اور دونوں کی علامت تثنیۃ والجمع والتصغیر والنداء، کہ یہ تثنیہ بن سکتا ہے، جمع اور تصغیر، ندا۔ فإن كل هذه خواص الاسم، تو سب سے پہلے فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، اور شرط محذوف ہے، شرط ہے اذا بینا دلیل الحصر فحد الاسم، جب ہم نے بیان کیا حصر کی جو دلیل ہے، ہم نے بیان کی کہ لأنها اما ان تدل على معنى في لا تدل على معنى في نفسها وهو حرف، او تدل غیر مقترن، او تدل يقترن مع احد الازمنة الثلاثة۔ تو اذا بینا دلیل الحصر فحد الاسم، تو فا جزائیہ ہے، یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے۔ حد کہتے ہیں روکنے کو لغت میں، اصطلاح میں کہتے ہیں وہ تعریف جو نحات کی اصطلاح میں جو جامع اور معنی ہو۔ منطق میں اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فصل جنس اور فصل ہو، جنس قریب اور فصل قریب ہو اس میں، تو اس کو حد کہتے ہیں۔ فحد الاسم، تو جامع اور معنی، جامع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعریف ہو کہ اس کے سارے افراد اس میں داخل ہو، اور معنی ہو یعنی غیر کے افراد اس تعریف میں داخل نہ ہو۔ فحد الاسم، تو حد اسم کے کلمتن، یہ جنس ہے، اور جنس جو ہے اس میں فعل اور حرف سب شامل ہے۔ تدل علی معنی فی نفسها، یہ فصل ہے، اور یہ فصل جو ہے الگ نوع بناتی ہے حرف کی، حرف اس سے نکل جاتا ہے کہ حرف اس میں داخل نہیں ہے۔ غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، یہ فصل ثانی ہے، اور اس فصل کے ذریعے سے نکل گیا فعل، اس لیے کہ وہ مقترن ہوتا ہے زمانے کے ساتھ۔ حرف لا تدل علی معنی ہے، اور فعل جو ہے تدل علی معنی فی نفسها ہے، لیکن غیر وہ مقترن بأحد الازمنة الثلاثة ہے، اور یہ مقترن بأحد الازمنة الثلاثة نہیں ہے۔ اعنی، فعل فاعل، یعنی اس ازمنہ ثلاثہ سے میرا مراد ماضی، حال اور استقبال ہے، تینوں زمانوں سے مراد ماضی، حال اور استقبال ہے۔ کالرجل، یہ اس میں جامد کی مثال، اور یہ مصدر کی مثال۔
وعلامته علامته یہ مؤنث ہے، اور یہ بھی مؤنث ہے، تو یہ مبتدا اور یہ خبر۔ ابھی اسم کے علامات ذکر کر رہے ہیں کہ اسم کے علامات کیا ہے، کہ اسم علامت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو صحت الاخبار عنہ، صحت کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال زید جو ہے، زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، یہ فی الحال جو ہے اسے خبر نہیں دے رہے، تو اس وقت یعنی بالفعل ضروری نہیں ہے کہ اسے خبر دی گئی ہو، لیکن صحت کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بالقوہ آپ اسے خبر دے سکتے ہیں، اسے خبر دی جا سکتی ہے۔ صحت الاخبار عنہ یعنی اس سے آپ خبر دے سکتے ہیں، زید تو اس کی علامت میں یہ ہے کہ اسے آپ خبر دے سکتے ہیں، اور علامت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے، تو اس سے آپ خبر دے سکتے ہیں، تو اس سے وہ نکل گئی جس سے آپ خبر نہیں دے سکتے۔ مثلا فعل ہے، اس سے آپ خبر نہیں دے سکتے، مثلا زید ہے اور زید سے آپ نے خبر دیا کہ زید قائم، تو قائم یہ خبر ہے، اور یہ اپنی کس سے دے دی، زید سے، تو زید مبتدا اور یہ خبر بن گیا۔ یہ ایک دو، یہ اضافت اس کی ہوتی ہے مثلا، لیکن یہاں اضافت سے مراد غلام، یہ مضاف بن سکتا ہے، مضاف الیہ تو جملہ بھی بن سکتا ہے، یہ علامت میں نہیں آتا ہے، مضاف الیہ جملہ بھی بن سکتا ہے، اور فعل بھی مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ ودخول لام التعریف، لام التعریف میں تین مذاہب ہیں، ایک ہے سیبوی کے، ایک ہے خلیل کے رحمہ اللہ، اور ایک ہے مبرد کے۔ سیبوی کہتے ہیں کہ یہ لام ہے، تعریف کے لیے صرف لام ہے، خلیل کی الف اور لام ہے، اور مبرد کے نزدیک حمزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لام ہے اور شروع لام سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ساکن ہے تو الف لگا دیا اس کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی مجموع کا نام ہے، اور مبرد کہتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے لیکن حمزہ استفہام سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ لام لگا دیا گیا ہے۔ تو مصنف نے کس کا قول اختیار کیا، سیبوی کا۔ کر رجل، یہ اس کی مثال یہی ہے۔ تو یہاں پر دخول لام تعریف، دخول شروع میں ہوتا ہے اور لحوق بعد میں ہوتا ہے، تو دونوں عارض ہے، تو اس عارض کی وجہ سے دونوں عارض ہے، تو اس وجہ سے دخول میں دونوں شامل ہے، تو مجاز، یہ مجاز ہے۔ تو یہاں پر لحوق و الجر و تنوین، حرف جر داخل ہو، جس طرح با بزید جر دیا ہے، و تنوین اور تنوین ہو، یعنی جس پر تنوین ہو، ایک تنوین ترنم اس سے خالی ہے کہ وہ فعل حرف سب پر داخل ہے، باقی چار قسمیں جو ہے وہ الگ ہے۔ و تثنیۃ، اسم کی علامت ایک ہے کہ یہ تثنیہ بنے، اس کا تثنیہ ہو، رجلانی، اور جمع ہو، جیسے زیدون، الرجال، یہ بنے۔ لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ فعل بھی ضربا تثنیہ ہے، اور ضربو یہ بھی تثنیہ ہے، یہ جمع ہے، تو تثنیہ اور جمع تو فعل کی بھی علامت ہے، تو یہاں پر اس کی کیسے علامت ہوگی کہ اس سے یہ پہچانے، پھر اس کے ذریعے سے ہم اسم کو اسم نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع فعل میں بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تثنیہ میں جو فعل میں جو تثنیہ ہے یا جمع ہے وہ اصل میں ضمیر ہے، فعل جو ہے وہ ضربا
اور اس میں بھی زادرہ با ہے. واو اور الف جو زائد ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر فاعل ہوتا ہے، اور فاعل اسم ہی ہوتا ہے. اور اسم میں تثنیہ اور جمع آ سکتے، فعل میں نہیں. تصغیر کہتے ہیں چھوٹا کرنا یا چھوٹا دکھانا. اور اصطلاحی نحات میں یعنی الفاظ میں ایسے تبدیلی کرنا کہ وہ اپنے مدلول کی حقارت اور چھوٹا ہونے پر دلالت کرے. مثلا رجل ہے، رجل تو آدمی. ابھی اس کو اگر حقیر بنانا ہے، آپ کہیں کہ یار وہ تو ایک چھوٹا سا آدمی ہے، رجیل. یا جبل، اور آپ کہیں کہ وہ پہاڑ کیا ہے، وہ تو چھوٹی پہاڑی ہے، جبیل. تو تصغیر کے اس کو جبل ہے تو آپ فا کلمے کو ضمہ دیں، اور عین کلمے کے بعد یا کی اضافت کریں، تو یہ بن جائے گا تصغیر. فعیل یہ ثلاثی کے لیے، اور رباعی کے لیے وزن ہے فعیل. مثلا درہم اور درہم، یعنی رباعی مجرد کا یا کہ اس طرح فعیل. اور خماسی کے لیے جس طرح عصفور ہے تو عصفور کے لیے عصیفیر، چھوٹی چڑیا. تو یہ تقلیل کے لیے آپ کسی چیز کو زیادہ سمجھ رہے ہیں اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے تصغیر اس کو چھوٹا دکھا دے، یا ایک چیز جو ہے وہ آپ کہے کہ وہ بڑا ہے اور اس کو چھوٹا دکھا رہے ہیں، یا زیادہ ہے آپ سوچ رہے کہ وہ زیادہ ہے، آپ کم دکھا رہے ہیں. یا ایک تحبب کے لیے بھی آتا ہے. تحبب کے معنی ہے، تحبب کا معنی ہے اظہار المحبہ، جس طرح قرآن کریم میں ہے یا بنیہ. ندا کہ آپ اس کے ذریعے سے کسی کو آواز دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بلا سکتے ہیں، یا زیدو یا رجلو، اس طرح یہ ندا ہے. تو ابھی یہ علامات ہیں. تو اس پر اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ آپ نے جو علامات ذکر کیے، علامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ چیز پہچانے جائے اور ہر وقت اس میں موجود ہو، اس میں وہ چیز موجود ہو. تو یہاں پر زیدن ہے، زیدو یا زیدو، یہ تو موجود ہے، کیا ہے، لیکن تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، اور دخول لام نہیں ہے. تو یہ کس طرح علامت ہو گئی؟ تو مصنف نے جواب دیا کہ کل حاضی خواص الاسم، کہ یہ خواص ہے، اور خواص خاصہ کی جمع ہے، اور خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ یہ علامات سے مراد کیا ہے؟ خاصہ ہے. اور خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ یہ علامات جو ہے یہ اسم میں پائے جائیں گے، فعل اور حرف میں نہیں پائے جائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حد اور کلمہ، حد جو ہے یہ مذکر ہے اور کلمہ مؤنث ہے.
تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قاعدہ بتا رہا ہوں کہ مبتدا جب مصدر واقع ہوں تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے دونوں ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضرور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مطابقت ہوں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.